سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم FGN چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سے پروگرام لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گھریلو زندگی۔ جی ہاں، اس مبارک پروگرام کے اندر ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کی سیرت طیبہ سے اپنے لیے مدنی پھول چن کر اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے ہمارے دیگر ایپیسوڈز دیکھے ہوں گے تو آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ ہم کسی ایک ٹاپک پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مدنی پھول کو بڑی ڈیٹیل سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ آج بھی ایک خاص ٹاپک ہے، بڑا اہم ٹاپک ہے، اور اس ٹاپک پر کلام کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دو معزز مکرم مہمان شامل ہیں۔ میرے سیدھی جانب جو ہے وہ مولانا اویس مدنی صاحب تشریف فرما ہیں۔ اویس بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ آپ کیسے ہیں حضور؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کل حال، اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ اور میرے دل کی جانب بڑے ہی پیارے مہمان رکن ہند مشاورت جمیل اتاری صاحب تشریف فرمائیں۔ کیسے جمیل بھائی؟ الحمدللہ علی کل حال، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کل حال، اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ ماشاءاللہ بڑی پیاری گفتگو کرتے ہیں، اور دونوں ہی مہمان نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اہم نکات ہمیں بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ جہاں بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں خود بھی آپ نے شرکت کرنی ہے اور دوسروں کو بھی اس پروگرام کی دعوت دینی ہے۔ آج کا ٹاپک بھی بڑا خاص ہونے والا ہے۔ آئیے ایک درود پاک کی فضیلت پہلے پروگرام کے اندر شامل کرتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ فرمایا گیا کہ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب دیکھیں، بندہ ایک بار درود پڑھتا ہے، رحمتوں کا نزول 10 بار ہو رہا ہوتا ہے۔ تو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ واقعی میں بڑا کمال کا وظیفہ ہے درود پاک۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو FGN چینل کے ناظرین اپنا ذہن بنائیں اور کثرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا معمول بنائے رکھیں۔ ناظرین اکرام، آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا اہم ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کے ہر پہلو یہ انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں اور نمونہ عمل ہیں، بہترین نمونہ ہیں۔ ہر انسان اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان پہلوؤں پر غور کرتا چلا جائے اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرتا چلا جائے تو انشاءاللہ اس کی زندگی بھی کامیاب ہوتی ہوئی ہمیں نظر آئے گی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کیا بلکہ اپنے خادمین کے ساتھ، اپنے ماتحتین کے ساتھ، وہ افراد جو آپ کے ماتحت تھے ان کے ساتھ بھی آپ نے کیا شاندار حسن سلوک فرمایا ہے۔ کہا گیا کہ کبھی بھی آپ نے کسی بھی خادم کی دل آزاری نہیں فرمائی، ہمیشہ محبت، پیار، شفقت والا انداز نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رہا ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ الکریم خادمین کے ساتھ کیا رویہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رہا ہے وہ ہم ڈیٹیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس منصب پر فائز ہوتے ہیں کہ جن کے ماتحت میں افراد آتے ہیں، جن کے تحت میں کچھ افراد ہوتے ہیں، یا کہا جائے کہ جن کے پاس ملازمین ہوتے ہیں، جن کے پاس نوکر چاکر ہوتے ہیں، وہ اپنے ماتحتین کے ساتھ، نوکر چاکر کے ساتھ کس طریقے سے انداز رکھیں، کیا رویہ ہونا چاہیے، وہ انشاءاللہ ہم حضور کی سیرت سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں بڑھوں گا جمیل بھائی کی جانب۔ جمیل بھائی، سب سے پہلے تو یہی بتائیے گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا
انداز اپنے خادمین کے ساتھ کیا تھا؟ ذرا اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں، پھر انشاءاللہ ہم مزید گفتگو کی طرف چلیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خادم کو اگر دیکھا جائے تو خادم میں دو طرح کی کیٹیگری کے لوگ ملیں گے۔ ایک وہ ہوگا کہ جو ایمان والا ہوگا، ایک وہ ہوگا کہ جو غیر مسلم ہے۔ تو دونوں طرح کے لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خادمین میں یہ دونوں طرح کے افراد کا ذکر ملتا ہے۔ اب رہی بات یہ کہ ایک تو خادم کی اگر بات کی جائے تو ایک ہے ایمان والا اور ایک ہے بغیر ایمان والا، لیکن ہے تو انسان۔ صحیح ہے، تو انسان دونوں۔ ہاں، اب انسانیت کے ناطے اس کا احترام تو ضروری ہے کہ اس کو پروٹوکول جس طرح کا دینا چاہیے۔ یعنی خادم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو جھڑکتے رہو، آپ اس کو ذلیل کرتے رہو یا اس کو نیچا دکھاتے رہو، کیونکہ جس طرح آپ کے سینے میں دل ہے اس کے یہاں پتھر نہیں ہے، وہ بھی دل رکھتا ہے، تو تکلیف اس کو بھی ہوتی ہے، اگرچہ اس کی زبان غربت کی وجہ سے خاموش ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو اگر وہ سعادت دی ہے کہ آپ کے تحت کچھ لوگ ہیں، یا آپ کا کوئی خادم ہے، یا آپ کا کوئی ایمپلائی ہے، چلے ابھی تو وہ خادمین کا زمانہ نہیں رہا کہ غلام خریدے جاتے ہیں، وہ اس طرح کے نہیں، لیکن ایمپلائی تو رکھے جاتے ہیں، یا پھر یہ کہ گھر کے کام کاج کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو بھلے ہی ڈیلی ویجز کے طور پر ان کو بلایا جاتا ہے جو ضرورت کے پیش نظر ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انداز اپنے خادمین کے ساتھ اس قدر بہترین تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اگر جسے نصیب ہو جائے تو وہ تو اس کا تو مقدر ہی مقدر ہے نا۔ اور اگر حالت ایمان میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اسے لمحہ بھر کی بھی اگر نصیب ہو رہی ہے تو علماء نے فرمایا نا کہ وہ ہزاروں غوث و قطب سے بھی جو ہے نا وہ افضل بن جاتا ہے۔ لمحے بھر کی صحبت، یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کریمی ہے۔ اب رہی بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن اخلاق کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو خود قرآن کریم میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے بارے میں ارشاد فرمائے کہ ہم نے آپ کو بڑے بلند اور اعلیٰ اخلاق عطا فرمایا ہے۔ میں یہاں پر دو صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ ایک ہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بھائی ہیں حضرت جبلہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میرے جو بھائی تھے حضرت زید بن حارثہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ تو حضرت جبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضور اگر آپ اجازت عطا فرمائیں تو میں اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتہ چلا کہ میرے بھائی مجھے لینے کے لیے آئے ہیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اجازت عطا فرمائی کہ اگر وہ جانا چاہیں تو میری طرف سے تو ایسا کچھ ہے نہیں کہ رکاوٹ ہو، تو اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو آپ انہیں اپنے ساتھ لے کر جا سکتے ہیں۔ تو حضرت جبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید کے پاس آئے اور اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ پاک کی قسم میں آپ کی صحبت جو مجھے نصیب ہو رہی ہے، میں کسی اور بات کو میں پریارٹی نہیں دے سکتا، میں کسی اور بات کو ترجیح نہیں دے سکتا، مجھے یہ پسند ہی نہیں ہے کہ میں آپ کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ چلا جاؤں، اگرچہ یہ میرے بھائی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا عالم یہ تھا کہ خادمین آپ کے در کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب دیکھیں اخلاق میں نا بہت ساری چیزیں آتی ہیں، ایک تو ہے کہ غصہ کرنا، یقیناً یہ اخلاق کے خلاف ایک بات نظر آتی ہے کہ بے جا غصہ، کبھی غصہ جو ہے نا یہ ایک انسانی طور پر یہ ایک فطری امر ہے، آدمی اس سے بچ نہیں سکتا کہ اللہ پاک نے غصے کو اس کے اندر رکھا ہوا ہے، لیکن غصے کا جو ہے نا امالہ کیا جا سکتا ہے، اس کا ازالہ ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا امالے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غصے کو جو ہے نا صحیح ڈائریکشن کی طرف وہ ڈائیورٹ کر دیا جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کو اگر دیکھا جائے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار نہیں فرمایا کہ کسی کو غصہ کیا ہو، ڈانٹ ڈپٹ کی ہو۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ اپنے خادمین کے ساتھ
ایک انداز یہ بھی ہے کہ حضور جو کچھ خود تناول فرماتے تھے وہ اپنے خادمین کو کھلایا کرتے تھے. سبحان اللہ. جو خود پی رہے ہیں وہ اپنے خادمین کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, ان کو پلایا جا رہا ہے. تو آج کل اگر دیکھا جائے تو اس کیٹیگری کو اگر ہم دیکھیں گے نا تو ایسا لگتا ہے کہ گھر میں بھی اگر کسی کے اگر خادم موجود ہیں اس وقت میں, اور اللہ پاک نے اگر کسی کو اتنا نوازا ہے کہ بھائی آپ کے گھر میں کچھ کام کاج کرنے کے لیے آپ رکھے ہوئے ہیں, تو عموماً ایسا دیکھا بھی جاتا ہے اور سننے میں بھی آتا ہے کہ خادم کو جو ہے نا بچا کچا دیا جاتا ہے. آپ نے جو کپڑے پہنے ہیں, آپ کے بچے ہوئے کپڑے وہ خادم کے پاس جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ ایک الگ چیز ہے کہ اس کو دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے, بچے ہوئے کھانے کا کیا کرنا چاہیے, یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اس کو اسی لائق سمجھنا کہ ہمارا جھوٹا کھائے گا, یہ ہمارا بچا ہوا کھائے گا, یہ ہمارا پہنا ہوا جو اب ہمارا پرانا ہو گیا اب یہ اس کے لیے ہے, تو یہ چیز جو ہے نا یہ اخلاقاً درست نہیں لگتی. یہ دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو مثال آپ نے ماشاءاللہ بیان فرمائی, اخلاق کی اعلیٰ مثال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی کہ جو تمام مخلوق میں تمام کائنات میں افضل و اعلیٰ شخصیت ہیں, اور ان کا انداز ایسا ہے کہ خادمین کے ساتھ کھانا, خادمین کو وہی چیز کھلانا جو خود بھی تناول فرما رہے ہیں. ماشاءاللہ بڑی کمال کی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے, اور سیرت طیبہ سے بڑی اہم بات ہمیں اس نظر میں اعظم بھائی آتی ہے. یوں بھی ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ مسلمان کے دل کو خوش کرنا نا اویس بھائی صدقہ ہے. ٹھیک ہے, اللہ پاک اس پر بڑا بہترین اجر عطا فرماتا ہے. لہٰذا آپ تھوڑا سا تصور کریں FGN چینل کے ناظرین بھی کہ آپ کے جو ماتحت ہیں, آپ کے خادم ہیں, یا آپ اپنے پاس کسی کو ایمپلائی رکھے ہوئے ہیں, اگرچہ بظاہر وہ مقام و مرتبے میں آپ کے نیچے ہے, کم ہے, یا دولت میں کم ہے, لیکن آپ تھوڑا سا غور کریں کہ بھلے ہی روزانہ نہ ہو لیکن دل کو خوش کرنے کے لیے کم سے کم چند ایک مرتبہ تو اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ جس دسترخوان پر آپ بیٹھے ہیں آپ اپنے اگر خادم کو بھی ساتھ میں بٹھا لیں, تو وہ جو پھر اس کے اندر ایک ایمانداری پیدا ہو جائے گی نا, ایک وفاداری جو پیدا ہو جائے گی, ایک محبت جو پیدا ہو جائے گی. ہم نا اپنے خادم سے ڈانٹ ڈپٹ کر کے کام کروانا چاہتے ہیں کہ بھائی تم کو کرنا پڑے گا, اس کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ تم ہمارے ماتحت ہو. لیکن جو اطاعت جو ہے نا, یہ محبت جس طرح کی اطاعت کرواتی ہے, غصہ اطاعت نہیں کرواتا. ہاں, وہ نا دل سے اطاعت نہیں کرے گا. اب جیسے کہ کسی کا ایمپلائی ایسا ہے کہ اس کو 6 گھنٹے کے لیے کام پر رکھا ہے, اب آپ کا انداز, آپ کا رویہ ہی ایسا ہے, تو جیسے اس کا ٹائم پورا ہوگا نا وہ آپ کو گھڑی دکھائے گا, بولے بھائی میرا ٹائم ختم ہو گیا, میرا کام پورا ہو گیا. ہونے کے بعد تو پھر رسپانس تو بالکل ہی نہیں ہوتا. ہاں, کئی ایسے بھی ہوں گے کہ جو کال ہی ریسیو نہیں کرتے. اگر آج کی ٹیکنالوجی کی اگر ہم بات کریں تو بھائی کال ریسیو نہیں ہونا ہے, اچھا گھر پر گئے تو ملنا نہیں ہے, راستے میں ملاقات نہیں کرنی ہے. تو یہی وہ رویہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے جس سے ہم کام لینا چاہتے ہیں وہ پراپر انداز پر کام نہیں کر پاتا. تو ڈانٹ ڈپٹ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کبھی کسی خادم کو ڈانٹا نہیں ہے, کبھی جو ہے نا اس کو پھٹکارا نہیں ہے, اور نہ کبھی کسی عورت پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ اللہ ہاتھ اٹھایا ہو. تو ایسا بھی کبھی ہوا نہیں. تو اگر ہم اپنے خادمین کے ساتھ اور اپنے ماتحت جو لوگ ہیں اللہ پاک نے جن کو ہمارے ماتحت کر دیا ہے, اگر ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا جائے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انداز مبارک ہے کہ بڑی شفقت کے ساتھ ان کی تربیت کی جا رہی ہے, بڑی محبت انہیں دی جا رہی ہے, اور نہ انہیں ڈانٹا جا رہا ہے, نہ انہیں مارا جا رہا ہے, نہ انہیں نیچا دکھایا جا رہا ہے, نہ انہیں ذلیل کیا جا رہا ہے. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو خود تناول فرما رہے ہیں وہ اپنے خادم کو کھلا رہے ہیں, جو مشروب خود پی رہے ہیں وہ اپنے خادم کو پلایا جا رہا ہے. تو کبھی کبھی ہم اپنے دستر پر اپنے خادم کو بھی لے کر بیٹھیں, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دل جوئی بھی ہوگی, اور اللہ پاک نے چاہا تو یہی محبت ہوگی جو آپ کی اطاعت بھی کروائے گی, اور کئی کام آپ کے تو وہ ایسے ہی کر دیں گے. کیا بات ہے. اچھا, آپ کی گفتگو سے کوئی شاید یہ نہ سمجھے کہ مطلب نہیں کہنا ہے تو مطلب کچھ نہیں کہنا ہے, اب کام کے سلسلے میں اگر کچھ کہنا پڑ جائے تو کیا کہیں گے؟ دیکھو, ہر ایک کا نا ایک اویس بھائی انداز ہوتا ہے. اب اویس بھائی جو ہے نا جامعۃ المدینہ میں ماشاءاللہ یہ پڑھاتے بھی ہیں, استاد بھی ہیں, تو اب ہر ایک کا ایک اپنا انداز ہے, یعنی کہ اس کے مقام و مرتبے کے حساب سے اس کو ٹریٹمنٹ دیا جائے. اب جیسے ایک استاد اگر اپنے شاگرد کو تھوڑا ڈانٹے گا نہیں,
یا کم از کم جو چیز کرنی ہے اتنا اگر نہیں کرے گا تو شاید شاگرد بگڑ جائے گا، تو وہ پڑھائی میں اتنا شارپ نہیں ہو پائے گا، اتنا میچورڈ نہیں ہو پائے گا۔ تو ایسی سچویشن میں کہ جب خادم کو رکھا گیا ہے تو خادم کو یہ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت ڈانٹتے رہو، ہر وقت اسے جھاڑتے رہو، بلکہ اس کا بھی ایک طریقہ ہوگا، اس کا ایک اپنا انداز رہے گا۔ جس طرح ایک ٹیچر اپنے شاگرد کے ساتھ جو ہے نا رویہ اختیار کرتا ہے، آپ اپنے خادم کے ساتھ کریں۔ اگر میں اس کی ایک اور مثال دوں تو آپ اپنی اولاد کے ساتھ کیسے ہو، صحیح، آپ اپنے بھائی کے ساتھ کیسے ہو، آپ اپنے گھر کے افراد کے ساتھ کیسے ہو، تو کیا گھر کے افراد کو ہمیشہ ڈانٹتے ہی ہو آپ؟ کیا ان کو ہمیشہ نیچا ہی دکھاتے ہو؟ تو خادم کے ساتھ بھی اگر وہ رویہ اختیار کیا جائے تو جہاں آپ کو تربیت کرنی ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی تربیت فرمائی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا انداز مبارک اگر میں ایک بتاؤں FGN چینل کے ناظرین کو بھی، تو اویس بھائی آپ رہنمائی بھی کریں اس میں کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام جب کسی چیز سے ناراض ہوتے یا کوئی چیز آپ کی طبیعت پر ناگوار گزرتی نا، تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے فیس ایکسپریشن کو اگر دیکھا جائے تو وہ پہچان لیتے، صحابہ خادمین بھی پہچان لیتے کہ حضور کو یہ چیز ناپسند آ رہی ہے، حالانکہ پیارے آقا اپنی زبان مبارک سے اس کا اظہار نہیں فرما رہے۔ تو اگر ہمارا بھی انداز اگر اس طرح کا ہو کہ یہ جو ہے نا یہ ہمارے ڈسپلین کے خلاف ہے، یا یہ میری طبیعت کے موافق نہیں ہے، یا مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے، تو آپ کا رویہ اگر اچھا ہوگا تو آپ کے خادمین کو بھی پتا چلے گا، آپ کے ماتحتین کو بھی پتا چلے گا کہ آپ کون سی چیز کو پسند کرتے ہیں اور کون سی چیز کو پسند نہیں کرتے۔ تو تربیت کا وہ انداز رکھیں جو انوکھا ایک انداز رہے گا، جو پیارے آقا کا انداز ہے، اگر اس چیز کو کاپی کیا جائے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ملے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تربیت کرنا بندہ چھوڑ دے، تربیت کریں لیکن وہی نا سمجھانے والا انداز ہونا چاہیے، تربیت والے انداز میں ہونی چاہیے۔ کہیں وہ تنقید بن جاتی ہے تو کہیں جو ہے نا وہ صرف جھاڑنا ہی ہو جاتا ہے۔ لوگ تو یہ کہتے نہیں میں تو اصلاح ہی کر رہا ہوں، وہ اصلاح نہیں، وہ اصلاح کچھ اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ خیر یہ انداز ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے جو ملازمین ہیں، خادمین ہیں اور جو ماتحتین ہیں وہ انشاءاللہ آپ سے محبت بھی کریں گے اور آپ کے کام کو بخوبی جو ہے وہ انداز میں اس کو کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ آپ دیکھیں نا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کی اعلیٰ مثال کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خادمین ان سے جدائیگی برداشت نہیں کر رہے، دور نہیں ہونا چاہ رہے۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، ملازمین میں سے شاید کوئی ایسا ہوگا کہ مطلب وہ جو ہے نا اتنا اخلاق والا یا اس کا باس اتنا اخلاق والا ہوگا کہ وہ اپنے باس کے ساتھ ہی رہنا پسند کرتا ہوگا یا پھر اپنے جو ہے وہ بڑے کے ساتھ ہی رہنا پسند کرتا ہوگا۔ وہ تو یہ سوچتے ہیں نا کہ بس جان چھوٹے۔ اعظم بھی اخلاق کا حال ایسا ہے کہ اگر کسی امپلائی کو نا اویس بھائی 2000 روپے سیلری اگر کہیں زیادہ مل رہی ہے نا، وہ اپنے باس کو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ صحیح، ٹھیک ہے، آپ بولے یار آپ کی جو ہے نا اخلاق کی گراوٹ اتنی ہے کہ 2000 کی ویلیو بھی نہیں آپ کی، 2000 کوئی زیادہ اگر دے دے تو آپ کا امپلائی آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہے، حالانکہ آپ کے اخلاق ایسے ہونے چاہیے تھے کہ آپ کا امپلائی جو ہے نا 2 کیا 10,000 بھی اگر اس کو وہاں ایکسٹرا مل رہے ہیں تو اس کو وہاں محبت ملے گی، اس کی گارنٹی نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں محبت مل رہی ہے۔ انسان جو ہے نا صرف پیسے کا بھوکا نہیں ہوتا، اسے محبت بھی چاہیے ہوتی ہے۔ تو محبت جو چیز کرواتی ہے نا وہ غصہ نہیں کرواتا۔ صحیح ہے، صحیح صحیح، یہ بڑی پیاری بات کہی ہے اور بڑی اچھی توجہ دلائی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے اخلاق ایسے ہی ہو جائیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہم ماشاءاللہ چن کر مدنی پھول آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز کریمانہ ایسا ہے اور انداز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے خادمین کے ساتھ ایسا ہے۔ اب سنیں گے کہ خادمین کی زبانی بھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے تھے۔ میں چاہوں گا اویس بھائی اس پر بھی کچھ روشنی ڈالیں کہ خادمین نے کہیں کہا ہو جو ہے وہ اپنے آقا کے بارے میں، خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں، اگر کہتے نہیں کہ جس پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے، تو اگر باس کی حالت جاننی ہے تو اس کے ملازمین سے جو ہے وہ پتہ کر لیا جائے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کیسا انداز تھا، آئیے خادمین کی زبانی بھی سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑا ہی پیارا سوال ہے اور یہ سوال جو ہے سامنے والے کی شخصیت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ جو ہے اپنی خود تعریف کرے، صحیح، اپنی خود تعریف کرے، یا پھر اس کے جو اقریبا وغیرہ ہیں جو اس کو جانتے پہچانتے ہیں، اس سے محبت کرتے وہ اس کی تعریف کرے۔ لیکن ایک وہ ہوتا ہے جو اس کے ماتحت ہے، جس کے ساتھ وہ رہتا ہے یا جو اس کے ساتھ رہتے ہیں، اگر وہ ماتحت بھی اس کی تعریف کرے تو اس بندے کی جو ہے شخصیت کا عالم الگ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف آپ کے خادمین خود بیان کرتے ہیں۔ اعظم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ
میں 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگا رہا، آپ کی خدمت کرتا رہا، لیکن میں نے 10 سال کے عرصے میں کبھی یہ نہیں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خادم کو ڈانٹا ہوں یا کسی کے ساتھ کوئی برا رویہ اختیار کیا ہو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت انس، حضرت انس جو حضور کے خادم ہیں، جو بچپن سے حضور کے خادم ہیں، جی، اور وہ بھی 10 سال، اور وہ بھی 10 سال تک خدمت کری، اور 10 سال کے عرصے میں کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھاڑا نہیں ہے، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب کوئی کام کر لیا کرتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں نہیں فرماتے تھے کہ تم نے یہ کام اس طرح کیوں کیا، اس میں یہ چیز کیوں نہیں کری، اس میں یہ تم نے خرابی رکھی ہوئی تھی، اس خرابی کو درست کیوں نہیں کیا۔ اور اسی طرح اگر مجھ سے کوئی کام بگڑ جاتا تھا تو اس پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کبھی ڈانٹا نہیں کرتے تھے۔ اچھا جمیل بھائی، یہ کب ہوتا ہے؟ جب کہ کوئی بندہ جو ہے اپنے خادمین کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھتا ہوں۔ یہ محبت کب پیدا ہوتی ہے؟ کہ جب بندہ جس طرح اپنے اہل و عیال کا خیال رکھتا ہے، اپنے خادمین کا بھی اس طرح خیال رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جس طرح صحابہ کرام کا خیال رکھا کرتے تھے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھا کرتے تھے، اپنے اہل و عیال کی ضرورتوں کا خیال رکھتے تھے، اسی طرح اپنے خادمین کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھتے تھے، بلکہ ان کے لیے دعائیں بھی کیا کرتے تھے۔ ابھی کیسی شخصیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے خادم ہیں، آپ کے غلام ہیں، اور ان غلاموں کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں، حضور یہ انس آپ کا خادم ہے، آپ اس کے لیے دعا فرما دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے اللہ، اس کے مال اور اولاد میں برکت عطا فرما دے، اس کے مال کو اور اس کے اولاد کو زیادہ کر دے، اور جو کچھ اس کے پاس ہے اس میں برکت عطا فرما دے۔ خادمین کے لیے دعا، خادمین کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ آپ کی سیرت میں یہ چیز ملتی ہے، بلکہ آپ کے خادم اور خادمائی یہ چیز بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے خادمین سے پوچھا کرتے تھے، اللہ کا حاجہ، کہ تیری کوئی حاجت ہے، کہ تجھے کوئی حاجت ہے۔ ابھی آج ہم اپنے معاشرے کی طرف اگر نظر کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خادم ہماری ضرورت کو پورا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، صحیح، ہمارا چائے پانی ناشتہ وہ پورا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، وقت پر جو ہے ہمیں کھانا دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے، ڈیوٹی جو ہے وقت پر کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرے، ہماری ضرورتوں کو خیال رکھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خادمین کی ضرورتوں کو بھی خیال رکھتے تھے، ان سے پوچھا کرتے تھے، اللہ کا حاجہ، کہ تمہاری کوئی حاجت ہے تو مجھ سے بیان کرو۔ ایک خادم نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضور میری ایک حاجت ہے۔ اللہ اکبر! اور یہ خادم کس کے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ حاجت بھی کتنی پیاری ہے، دیکھیے گا، حضور فرماتے ہیں، ما حاجتک، تیری حاجت کیا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں، ان تشفع لی یوم القیامہ، حضور آپ قیامت کے دن میری جو ہے شفاعت کریے، میری حاجت ہے۔ کتنی پیاری حاجت! اور حاجت کس سے کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضور نے پوچھا حاجت کیا ہے؟ حاجت یہ ہے حضور کے قیامت کے روز آپ میری شفاعت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مطالبے پر تمہیں کس چیز نے ابھارا؟ کس نے تمہیں اس مطالبے پر ابھارا؟ تو انہوں نے عرض کی کہ حضور میرے پروردگار نے میری اس کی طرف جو ہے رہنمائی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو اب اس صورت میں تمہیں چاہیے کہ تم کثرت سجود کے ذریعے سے جو ہے میری مدد کرو۔ اب اس واقعے سے ہمیں بہت سارے درس ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خادمین کی ضرورتوں کا احساس تھا، آپ ان کی ضرورتیں بھی دیکھا کرتے تھے۔ میں یہاں پر یہی غور کر رہا تھا اویس بھائی کہ آپ دیکھیں نا کہ خادم تو ضرورت کے لیے رکھا جاتا ہے، انسان اپنی ضرورتیں پوری کروانے کے لیے خادمین رکھتا ہے، لیکن یہ کیسا انداز ہے کہ خادمین کی ضرورتوں کو پورا کیا جا رہا ہے۔ یہ تو دیکھیں، یہ اخلاق کی کتنی عظیم مثال ہے اور کتنی زبردست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا حسین پہلو ہے کہ آپ خادمین کی ضرورتوں کا خیال رکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ اور اس کے اندر یہ چیز بھی جمیل صاحب کہ یہاں پر خادم جو آپ سے حاجت طلب کر رہے ہیں وہ دنیاوی حاجت طلب نہیں کر رہے، ان کا یہاں پر صحابہ کرام کا اور آپ کے جو اصحاب ہیں اور جو خادمین ہیں ان کا عقیدہ بھی جو ہے ابھر کر آتا ہے کہ جو سوال کیا وہ جنت کا سوال کیا، دنیا کا سوال نہیں کیا۔ اچھا، یہ صحابہ کرام تھے، قرآن و حدیث ان کے سامنے تھے، ان کے سامنے قرآن نازل ہوا، کیا چیز جو ہے وہ مانگنا درست و روا ہے، کیا چیز مانگنا درست و روا نہیں ہے، کس سے ہم کون سی چیز مانگ سکتے ہیں، کس سے نہیں مانگ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے نبی سے سوال کیا جنت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کا سوال کیا، اور نبی نے بھی فرمایا کہ تمہیں جنت عطا کی جائے گی لیکن سجدوں کے ذریعے سے جو ہے میری تم مدد کرنا۔ اور اسی طرح کی ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم حضرت ربیعہ، ان سے فرمایا، سل ربیعہ، اے ربیعہ مانگو تم کیا چاہتے ہو۔ کیا بات ہے!
تمہیں کیا چاہیے تم مانگو. حضرت ربیہ نے یہ کہا کہ حضور جنت میں آپ کی رفاقت مجھے چاہیے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. خواہش دیکھیں کہ ان صحابہ کرام کی خواہشات کیا ہوتی تھی. صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل مانا کرتے تھے. صحیح. انہیں پتا تھا کہ یہ وہ مختار ہیں, یہ نبی وہ نبی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام خزانوں کی کنجی عطا فرما دی ہے. جنت بھی ان کے قبضے میں ہے اور دنیا بھی ان کے قبضے میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی ہے. اسی وجہ سے یہ سوال کیا کرتے تھے حضور جنت کی جو ہے رفاقت آپ کی مجھے چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی ارشاد فرمایا کہ کثرت سجود کے ذریعے سے جو ہے تم میری مدد کرو. تو یہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ نبی کو یہ مختار کل مانا کرتے تھے. صحابہ کا یہ عقیدہ ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فرما دیا کہ مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو, تو دنیاوی نعمت بھی نبی عطا کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا ہے, اور اخروی نعمتیں عطا کرنے کا بھی اللہ نے اختیار دیا. ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, اور وہ اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ سوال کرتا ہے, کچھ مانگتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جواب نہیں دیتے. پھر دوسری مرتبہ بھی سوال کرتا ہے, تیسری مرتبہ بھی سوال کرتا ہے, آپ جواب نہیں دیتے. پھر اس کے بعد جب سوال کیا جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سل ما شئت, تجھے جو مانگنا ہے مانگ لے. حضرت علی فرماتے ہیں جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا, ہمیں اس عربی پر رشک آنے لگا. صحیح. ہمیں لگا کہ اب تو یہ جنت کا سوال کر لے گا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت مانگ لے گا. تو دیکھیں یہاں پر حضرت علی جو کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں, صحیح. ان کا عقیدہ یہاں پر ظاہر ہو کر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہے دنیاوی نعمتیں بھی عطا کر سکتے ہیں اور اخروی نعمتیں بھی عطا کر سکتے ہیں. حضور اظہری میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک پیارا شعر ہے کہ جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے, نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا. اپنے جو ہے خادمین کی ضرورتوں کو بھی آپ خیال رکھتے تھے اور انہیں وہ چیزیں عطا بھی فرمایا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس کو جو چاہتے تھے نوازتے تھے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دونوں جہان کے خزانوں کی چابیاں کنجیاں عطا فرمائی تھیں, اور اتنا عطا فرمایا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ آپ نے اپنی ظاہری زندگی میں اپنے لیے بچا کر نہیں رکھا. اپنے لیے کیا, آپ اپنے جو ہے وہ دیکھ لیں سادہ زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گزاری, اور یہ امت کو پیغام دیا کہ میانہ روی بھی اپنی زندگی کے اندر رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل زندگی کامیاب ہوگی. شاعر نے بڑی پیاری بات کہی تھی, مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. تو یہ انداز ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا, اور وہ جس کو جو چاہیں عطا فرما دیں, اور انسان کو بس جو ہے نا سوال کرنا آنا چاہیے, سوال تڑپ کے ساتھ ہونا چاہیے, طلب کے ساتھ ہونا چاہیے, تو سب کچھ مل جایا کرتا ہے. تو خادمین کی ضرورتوں کا بھی آپ خیال فرمایا کرتے تھے. چلیں گے جمیل بھائی کی جانب. جمیل بھائی, یہ تو ہو گیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز. خود خادمین کی زبانی اگر آپ کچھ فرمائیں کہ خادمین نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کیا فیڈ بیک دیا, کیا انداز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا, آپ کے خادمین نے کیا فرمائیں گے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ, کہ جنہوں نے 10 سال تک حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کی. آپ فرماتے کہ میرے سوتیلے والد تھے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو بچپن ہی میں وہ مجھے حضور کی خدمت میں لے آئے اور عرض کی کہ حضور یہ آپ کی خدمت کرے گا. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جو جملے ابھی جو تھوڑی دیر پہلے بیان کیے گئے کہ حضور نے 10 سال کی خدمت کے دوران کبھی بھی جو ہے نا ان سے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا, یا اگر اپنی مرضی سے انہوں نے کر دیا تو پھر یہ پوچھا نہیں کہ بغیر پوچھے کیوں کر لیا, یہ کیوں نہیں کیا, یہ کیوں کیا. اچھا, کئی بار کبھی اس طرح کا سوال ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, کئی بار اگر بائی چانس باس موجود نہیں ہے یا پھر جو ہے وہ جو جس منصب پر بیٹھا ہوا ہے وہ موجود نہیں ہے, ماتحت اپنے حساب سے کچھ فیصلہ لے لیتا ہے اور وہ سچویشن کے حساب سے ٹھیک ہوتا ہے. اور پرابلم یہ ہوتی ہے کہ نا پرمیشن نہیں ہے, پرمیشن نہیں ہوتی ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ مطلب یہ کام اگرچہ ٹھیک آپ نے کیا ہے لیکن آپ کو پوچھ کے کرنا چاہیے تھا, آپ نے یہ کام کیوں کیا. کئی بار صحیح کام بھی جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے. تو اس طریقے کا بھی انداز ہے. آپ دیکھیں کہ اگر خادمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ کبھی غلط بھی ہو جا رہا ہے, کبھی اوپر نیچے ہو جا رہا ہے, تو کبھی یہ سوال نہیں ہو رہا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے یا بغیر پوچھے کیوں کیا ہے. تو یہ پہلو بھی جو ہے نا اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے. اور یہ اس طرح اگر کوئی کہتا بھی ہے کہ آپ نے یہ کیوں کیا, اگرچہ صحیح کیا ہے لیکن آپ کو پوچھ کر کرنا چاہیے تھا,
تو بعض اوقات اس کی سچویشن اس طرح کی ہوتی ہے کہ سامنے والا اس چیز کا جو ہے نا وہ کمپلیٹلی اہل نہیں ہوتا، اس کے بیک گراؤنڈ کو نہیں سمجھ پاتا، یا اس کے جو ہے نا فیوچر کو، جسے کہتے ہیں نا کہ دور اندیشی. فیوچر تو خیر وہ اللہ پاک جسے چاہے عطا فرما دے اس کا علم، لیکن دور اندیشی جسے کہیں گے وہ چیز اس کے پاس وہ نہیں ہوتی. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماتحت اگرچہ وہ کام اچھا کر لیتا ہے، فیصلہ اس کا اچھا ہوتا ہے، لیکن وہ اس سچویشن کو ہینڈل کر لیا، یہ غنیمت ہو گئی. لیکن اگر نقصان ہوتا تو بڑا بھی نقصان ہوتا. تو اس کے پیش نظر بعض اوقات پھر یہ جملے کہے جاتے ہیں کہ بھائی آپ نے کیا ہے، اچھا ہی کیا ہے، لیکن اگر پوچھ کر لیتے تو اچھا ہوتا. یہ تربیت کی حد تک تو ٹھیک ہے یہ تربیت کی حد تک. لیکن اگر وہ بات کہ نہیں میری پرمیشن کے بغیر آپ نے کیسے کر لیا، تو اگر انسانیت کو بھی سامنے رکھیں تو سامنے والے کی بھی ایک عزت نفس ہوتی ہے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. لیکن جو بھی ہے تربیت اگر کرنی ہو تو احسن انداز میں کی جائے. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز مبارک ہے کہ پیارے آقا نے کبھی کسی کو کیوں کیا یا کیوں نہیں کیا یہ نہیں پوچھا. لیکن اب اگر کوئی بڑا ہے تو وہ پوچھنے کا حق رکھتا ہے، اور اس کا پوچھنا کوئی غلط نہیں ہے. کہ اگر ہم پیارے آقا کا یہ اخلاق اگر آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا اور ہم اپنی مرضی سے جو چاہیں کریں. لیکن پوچھنے کا ایک انداز ہوگا اور اس کا ایک اپنا رویہ رہے گا، اس کا ایک اپنا سلوک رہے گا، اس کے مطابق اگر کریں گے تو فائدہ ہوگا. اب آپ نے جو سوال کیا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آپ کے خادمین کے کیا فیڈ بیک، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے کہیں پر بھیجا. تو انہوں نے اس وقت اپنی زبان سے نا اورلی یہ عرض کیا کہ حضور میں نہیں جاؤں گا. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میرے دل میں تھا کہ حضور جو بھی فرمائیں گے میں اس پر لبیک کہوں گا، مجھے ماننا ہی ہے. لیکن وہ چونکہ بچپن کی کیفیت تھی تو ایک انداز بھی بچوں کا الگ ہوتا ہے، تو اورلی تو کہہ دیا کہ حضور میں نہیں جاؤں گا، لیکن دل میں تھا کہ مجھے کرنا ہے. پھر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس مقام کا انہیں ارشاد فرمایا تھا کہ فلاں مقام پر جا کر فلاں کام کرنا ہے، تو وہ بات مان گئے اور پھر تشریف لے گئے. اب راستے میں آپ فرماتے ہیں کہ چند لڑکوں کو دیکھا میں نے جو کھیل رہے تھے، تو اب ان کے کھیل کو دیکھ کر میں بھی کھڑا رہ گیا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر میرے پیچھے تشریف لے آئے، اور پیچھے سے نا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیارا انداز دیکھیں کہ مجھے نا میری گدی سے پکڑ لیا، اور پکڑ کر جب چہرہ میں نے حضور کی طرف کیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے تھے. یعنی کہ کوئی مطلب ڈانٹ ٹپٹ نہیں نا کہ تم کو یہ کام بولا تھا، بولے تم ایسا کیوں کر رہے ہو، بولے تم کو کھیلنے کے لیے تھوڑی رکھا ہے، ٹائم پاس کرنے کے لیے تھوڑی رکھا ہے، ایسا کچھ نہیں. بس پیارے آقا کی طرف انہوں نے رخ کر کے دیکھا تو پیارے آقا کا مسکراتا چہرہ نظر آیا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مسکرا رہے تھے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں فلاں مقام پر جانے کو کہا تھا، کیا تم وہاں گئے تھے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور میں بھی جا رہا ہوں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز رہا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خادمین جو ہے نا آپ کے متعلق اس طرح کا فیڈ بیک دیتے ہیں کہ کبھی غصے کی کیفیت میں یا جھڑکنا ڈانٹنا یہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں، بلکہ مسکراتا چہرہ ہے، مسکرا کر تربیت کی جا رہی ہے. اور یہ انداز پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا بہترین ہے اور ہمارے لیے آئیڈیل ہے کہ آج وہ دور نہیں ہے کہ ہم کسی غلام کو خریدیں، اور کوئی غلام ملتا بھی نہیں ہے آج. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنے ان لوگوں کو دیکھیں، اگرچہ FGN چینل پر اس وقت جتنے ناظرین ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اعظم بھائی، تو کئی ایسے ہوں گے کہ جن کے پاس کوئی خادم نہیں ہوگا، یعنی کوئی امپلائی نہیں ہوگا، نہ گھر میں کام کرنے والا، نہ آفس میں کام کرنے والا، نہ دکان میں کام کرنے والا. کئی لوگ ایسے ہیں کہ اکیلے اپنی دکان چلا رہے ہوتے ہیں، اکیلے اپنا گھر چلا رہے ہوتے ہیں. اسلامی بہنیں خود اپنے گھر میں اپنے کام کاج کر رہی ہوتی ہیں، اسلامی بھائی خود اپنے کام کاج کر رہے ہوتے ہیں. تو تقریباً ایک بڑی تعداد ہے کہ جس کے پاس کوئی خادم نہیں ہوتا. لیکن خادم کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ایک تعداد وہ بھی ہمارے پاس کبھی نہ کبھی آتی رہتی ہے کہ جس کو ہم اپنے گھر پر یا اپنی دکان پر کسی نہ کسی کام کے لیے ڈیلی ویجز پر لے کر آ رہے ہوتے ہیں. کہ جیسے دیوار مرمت کروانی ہے، آپ کو کسی الیکٹریشین کو بلانا ہے، کسی پلمبر کو بلانا ہے، کسی جو ہے نا کارپینٹر کو بلانا ہے، یا کسی ٹائلز وغیرہ لگوانے والے اس طرح کی کسی کاریگر آدمی کو بلانا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ یہ کام کرنے کے لیے آئے ہیں.
اگرچہ ان کی کیفیت غربت کی حالت میں اللہ نے آپ کو نوازا ہے، لیکن کیا آپ اس کو چائے نہیں پلا سکتے؟ اللہ، کیا آپ اس کو کھانا نہیں کھلا سکتے؟ ٹھیک ہے، محنت و مزدوری کی آپ نے اجرت طے کر لی ہے، لیکن اخلاقاً بھی جو ہے نا کچھ چیزیں بنتی ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا آپ کے گھر آیا ہے تو کم سے کم اسے جو ہے نا بیٹھنے کے لیے بولا جائے۔ یہ تو آپ ماشاءاللہ ملازمین کی بات کر رہے ہیں، کئی بار تو ایسا بھی ہوتا ہے جو ڈیلیوری پارٹنر نہیں ہوتے، جو سامان پہنچانے کا کام کر رہے ہوتے، تو ان سے باقاعدہ 5ویں فلور سے، 3رے فلور سے، 10ویں فلور سے کہا جاتا ہے کہ نہیں آپ اوپر آئیے، اوپر لے کر آئیے، دروازے کے اوپر پاس چھوڑ کر جائیے۔ اور ایک بات تو یہ سننے میں آئی کہ ایک بھائی جو ہے نا تھوڑا لیٹ ہو گئے، ڈیلیوری پہنچانے میں تھوڑا سا لیٹ ہو گئے، اور بارش ہو رہی تھی شدید، وہ بیچارہ آیا ہے بھیگا ہوا، اور مطلب جو بھی کپڑے ہیں سب بھیگے ہوئے ہیں، گاڑی اس کی بھیگی ہوئی ہے، ساری سچویشن عجیب و غریب بنی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی جو آرڈر ریسیو کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے آپ لیٹ کیوں آئے ہیں، اور اس کو جو جھاڑا ہے، جو اس کو نا پریشان کیا ہے، علمان والحفیظ کے بندے کو سچویشن تو دیکھنی چاہیے، ایٹ لیسٹ یہ دیکھنا چاہیے کہ ماحول کیسا ہے، ابھی ہو کیا رہا ہے اس کے ساتھ، وہ پہلے سے اتنی مصیبت کے اندر ہے، اس کے مصیبتوں کے سامنے ہماری مصیبت تو تھوڑی سی ہے، تو اس کے ساتھ انداز کیا ہونا چاہیے تھا، اس کے ساتھ تو انداز یہی ہونا چاہیے، اس کو بیچارے کو بٹھا کر کے 2-4 جو ہے نا وہ پانی کے گلاس، مطلب اس کے لیے پانی پیش کیا جاتا ہے، اس کی تھوڑی خیر خواہی کی جاتی، بندہ ٹھنڈ سے کانپ رہا ہے اور بارش کا موسم ہے، پورا بھیگا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد بھی وہ جو ہے ڈانٹ کھا رہا ہے، تو ایسی سچویشن بھی بن جاتی ہے، اور ہمارے معاشرے میں ہی ایسی مثالیں دیکھنے کو ملتی ہیں، کیونکہ دل شکنی والی باتیں بہت زیادہ ہو جاتی ہے نا، سامنے والے کا جو دل ٹوٹ رہا ہے، اگر وہ جو ہے کوئی مومن ہے، مسلمان ہے، تو مسلمان کا ویسے دل دکھانا، یا کوئی ایک عام اسلامی بھائی بھی ہے، کوئی عام جو ہے ایک بندہ بھی ہے، تو کسی کی دل شکنی کرنا، کسی کا دل توڑنا، یہ تو کہیں سے روا نہیں ہے، کہیں سے جائز نہیں، کہیں سے درست نہیں ہے۔ اگر اس بندے کی کوئی ہائے نکل گئی، کوئی بددعا نکل گئی، تو وہ بددعا جو ہے اگر آپ کو لگ گئی تو اس صورت میں آپ کا جو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے معاملات کے اندر جو ہے بڑے ہی جو ہے حکمت بھرے انداز کے اندر اس کو ڈیل کرنا چاہیے، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے۔ میں ایک چیز عرض کر دیتا ہوں حضور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملات میں کس طرح جو ہے اپنے خادمین کی مروت فرمایا کرتے تھے، کس طرح ان کا خیال رکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ حضرت زینب ان کے یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ایک پیالہ بھر کر جو ہے کچھ لایا گیا، خادمین نے وہ پیالہ لے کر آیا، کسی نہ کسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ اور خادمین سے وہ پیالہ جو ہے نا ٹوٹ کر گر گیا۔ اب خادم کے پاس جو ہے وہ پیالہ تھا، اور پیالہ جو ہے اس کے اندر جو بھی چیز موجود تھی، سالن تھا، جو بھی تھا، وہ ایک خادم سے گر گیا، صحیح، اور وہ پیالہ ٹوٹ گیا۔ اب اس صورت میں اب ہم اپنے آپ پر دیکھ لیں کہ ہمارے وہاں پر یہ معاملہ ہوتا، ہمارے سامنے اگر ہمارا خادم کوئی چیز ہماری توڑ دے، کوئی قیمتی چیز توڑ دے، یا باہر سے کوئی تحفہ آیا ہے اس کو اگر توڑ دے، تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہم فوراً جو ہے ڈانٹ ڈپٹنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی سیلری سے جو ہے وہ ہم پیسے بھی کٹ کر لیں۔ دونوں چیزیں ہیں، ایک تو اس کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ یا مارنا، پھر دوسرا یہ کہ اس کی سیلری سے بھی کٹ کرنا۔ لیکن نبی کا انداز کیا تھا؟ اللہ اکبر! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، اور خود ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بیٹھتے ہیں، اور وہاں سے کھانے کو بھی جو ہے آپ اٹھاتے ہیں، اور وہ کانچ کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں ان کو بھی آپ اٹھاتے ہیں اور ایک سائڈ میں رکھ دیتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کتنا پیارا انداز ہے۔ ہمارا انداز یہ ہوگا کہ ہم تو ایک تو خادم کو ڈانٹیں گے، ٹھیک ہے، وہ اس کو اتنا جھڑکیں گے بیچارے کی آنکھوں کے اندر آنسو آ جائیں گے، دوسرا اس سے تاوان بھی لیں گے، اس کی سیلری کے اندر سے بھی کٹ کر دیں گے، اور تیسرا ہے کہ صفائی بھی اسی سے کروائیں گے۔ لیکن نبی کا انداز کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، اور ساتھ میں صفائی بھی وہاں پر آپ فرما رہے ہیں، اس پیالے کو بھی اٹھا رہے ہیں، اور پیالے کو اٹھانے کے بعد آپ نے اور کیا چیز کی؟ جہاں سے وہ پیالہ آیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے تاوان کی صورت میں دوسرا پیالہ اس گھر کے اندر بھیج دیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ! یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ انداز ہے۔ اور دیکھیں، یہ تو پیالے کی بات ہے، ایک روایت مجھے یہاں پر یاد آ رہی ہے، خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والوں کے ساتھ آپ کا کیا انداز تھا، کیا طرز عمل تھا۔ ایک اعرابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور انداز یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گردن میں جو ہے وہ ایک نجرانی چادر ہے، اور نجرانی چادر اوڑے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہیں، تشریف فرما ہیں۔ وہ اعرابی دیہاتی آتے ہیں اور اس نجرانی چادر کے کونے کو اتنے زبردست جھٹکے سے کھینچتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گردن پر خراش کے نشان آ جاتے ہیں۔ اور وہ شخص آ کر کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو آپ کو مال دیا ہے اس میں سے مجھے کچھ عطا کر دیجئے۔ سائل بن کر آتے ہیں،
خادمین تو چلیں الگ بات ہے کہ وہ ہمارے ماتحت ہوتے ہیں، یہاں سائلین کے ساتھ کس طریقے کا انداز ہے، گردن پر خراش کے نشان ہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد مسکرا دیتے ہیں، اور پھر صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ جو یہ کہہ رہا ہے اس کی خواہش کو پورا کیا جائے اور اس کو مال جو ہے وہ دے دیا جائے۔ اب دیکھیں آپ ہم ہمارے معاشرے کے اندر غور کریں، اگر کوئی سائل آتا ہے، کوئی مانگنے والا آتا ہے اور اگر اس طریقے کا انداز رکھتا ہے تو اللہ اکبر ہمارا رپلائی کیا ہوگا، اس ایکشن پر ہمارا ری ایکشن کیا ہوگا وہ ہم خود ہی جانتے ہیں۔ پہلے تو یہی کہیں گے کہ آئے ہو تم بھیک مانگنے کے لیے تو تمہارا انداز کیسا ہونا چاہیے، عاجزی انکساری، ویسے تو ہوتی ہی عاجزی انکساری ہے ایسے موقعوں پر، لیکن ایک ماتحت اور ایک غریب اور ایک سائل کے ساتھ کس طریقے کا انداز رکھنا چاہیے، یہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں واضح طور پر دیکھنے کو ملتا ہے۔ مزید اگر کچھ مثالیں اگر آپ بیان فرمائیں پھر انشاءاللہ ہم پروگرام کے اختتام کی طرف بھی آئیں گے۔ یہ ہے کہ جیسے مثالوں کا آپ ارشاد فرما رہے ہیں، تو اب بالخصوص ایسے نوکر چاکر جو ہیں یا پھر کچھ ورکرز جو ہوتے ہیں جو ہمارے گھروں پر بلائے جاتے ہیں یا آفیسز پر بلائے جاتے ہیں، دکانوں پر بلائے جاتے ہیں، تو اب ان کے ساتھ ایک اچھا رویہ اختیار کیا جائے۔ سوسائٹی میں جو ہے نا اس طرح کے حالات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ایک بندے کو آپ نے بلایا ہے اپنے گھر پر کام کرنے کے لیے، اور جیسے وہ گھر کے اندر انٹر ہو رہا ہے، ڈور بیل اس نے بجائی، آپ نے ونڈو اوپن کر کے دیکھا کہ ہاں بھائی فلاں پلمبر آیا ہوا ہے۔ اب آپ ٹھیک ہے بڑے آدمی ہو، لیکن اس کو بیچارے کو دھوپ میں جو ہے نا 15-20 منٹ آپ نے کھڑا کر دیا۔ بولے بھائی ٹھیک ہے تھوڑا گھر میں مہمان ہے، بولے آپ کھڑے رہو یہیں پر۔ بولے بھائی کیوں کھڑا رہے، وہ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ اس کو دھوپ نہیں لگتی، اس کو گرمی نہیں لگتی، بارش کا موسم ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے، یا کوئی اور چیزیں اس طرح کی ہیں۔ تو جس طرح آپ نے اپنے مہمان کو اپنے گھر میں بٹھایا ہوا ہے، تو آپ جب اتنے بڑے آدمی ہو کہ اس کو باہر ہی کھڑا کیا ہے، تو کوئی ایک اور بھی تو ایسا کمرہ ہوگا کہ جہاں آپ اس کو بٹھا سکتے ہو، تو آپ جب تک فری نہیں ہوتے اس کو کہیں پر بٹھا دیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چلیں اب 15-20 منٹ آدھے گھنٹے کے بعد گھر میں تو لے لیا، لیکن اب اس کو انسٹرکشنز دی جا رہی کہ بھائی صوفے پہ نہیں بیٹھنا، ہاں بولے چیئر پہ نہیں بیٹھنا۔ اور اچھا اب آپ دیکھیں کہ ایک چیز تو یہ ہوئی، پھر تیسری چیز اس طرح کی بھی ہوتی ہے، یہ چیز ضرورت کی حد تک تو ہو تو سمجھ میں آتی ہے۔ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ماشاءاللہ وہ اس انداز کی ہے کہ جس میں فرق، ہاں بھائی انانیت والی چیز آ جاتی ہے کہ یہ میرے اس کو قابل نہیں سمجھا جا رہا نا کہ میرے گھر کے صوفے پہ بیٹھے، بولے یہ آدمی بیٹھے گا میرے صوفے پر، یہ آدمی بیٹھے گا میری چیئر پر، ہاں۔ تو اب اس کو اس طرح کی جو ہے نا وہ انسٹرکشنز دیتے ہوئے پھر اپنے گھر کا کام کروانا، تو ظاہر ہے کہ یہ مسلمان کے دل کو تکلیف پہنچانے والی بات ہے۔ اگرچہ ٹھیک ہے وہ غیر مسلم ہے، تو یہ اسلام نے کہاں یہ جو ہے نا تعلیم ہمیں دی ہے کہ کسی غیر مسلم کے ساتھ بھی جو ہے نا اس طرح کی بدسلوکی کی جائے، اس کے دل آزاری کی جائے، اس کے دل کو توڑا جائے، تو یہ تو اسلام کی کوئی تعلیمات نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو باقاعدہ غیروں کے ساتھ بھی حسن سلوک فرمایا ہے اور اچھا رویہ اختیار فرمایا ہے۔ مزید یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ چلیں آپ نے جو ہے نا گھر کے اندر بھی اب بلا لیا کہ ایک تو انسٹرکشنز بھی دے دی، سارے ریسٹرکشنز جو ہے نا وہ بتا دیے کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، اس پہ ہاتھ نہیں لگانا۔ اچھا پھر کبھی کیا ہوتا ہے کہ اب وہ بیچارہ آیا ہی کام کے لیے، اب وہ کام کرتے کرتے اگر آپ کی دیوار پہ اس کے ہاتھوں کا میل لگ گیا، اب آپ جھاڑ رہے ہو اس کو، بولے بھائی اب یہ آدمی آیا ہی ہے، وہ گلفز پہن کے تھوڑی کام کرے گا، اب اس کو دیوار توڑ کے ہی جو ہے نا ایک پلمبر کو کام کرنا ہے یا الیکٹریشین کو جو ہے نا وہ اس طرح کا کام کرنا ہے جس پہ دھول مٹی لگے گی یا کسی چیز کی کالک لگے گی، تو وہ دیوار پہ لگے گی، آپ کی پینٹر کو بلاؤ پینٹ کر لو، یا کوئی اور آپ کے پاس خادم ہے تو اس سے صفائی کروا لو، یا تو کم سے کم اسی کو بول دو کہ بھائی یہ تھوڑا دیوار خراب ہو گئی، آپ جاتے ہو اس کو تھوڑا صاف کر دیجیے گا، تو وہی صاف کر کے چلا جائے گا۔ تو اب یہ اس طرح کی ریسٹرکشنز۔ پھر تیسری بات اگر میں بتاؤں تو کبھی کبھی ایسا بھی سوسائٹی کے اندر دیکھنے اور سننے میں آتا ہے کہ چلیں آپ اس کو کچھ کھلا رہے ہو جی، یا اس کو چائے وغیرہ کچھ پینے کے لیے آپ نے دیا، شربت وغیرہ آپ نے پینے کے لیے دیا، لیکن وہ برتن ایسا ہے کہ اس کو فیل ہو رہا ہے کہ یار یہ اس برتن میں مجھے اللہ۔ اچھا خادمین کے یا پھر باہر والوں کے برتن جو ہے بعض لوگ الگ رکھتے ہیں کہ ہم گھر کے برتن میں اس کو نہیں پلائیں گے۔ اچھا بعض اوقات اگر پلا بھی دے تو اس برتن کو یا تو استعمال کرنا چھوڑ دیں گے
کہ 10 مرتبہ اس کو دھوئیں گے جی، اور اپنے بچوں کو بھی منع کریں کہ نہیں اس سے نہیں پینا ہوں، سامنے والے نے اس سے پانی پیا ہے. اللہ تو اس طرح کا رویہ، اللہ اکبر. صحیح. تو یہ بھی انداز ہوتا ہے ہمارے معاشرے کا، سوسائٹی کا. تو خیر آپ دیکھیں جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں یہ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب جو کھاتے ہیں وہی کھلاتے ہیں، جو خود آپ جو ہے وہ لباس زیب تن فرماتے ہیں وہی جو ہے اپنے خادمین کو بھی دے رہے ہوتے ہیں. اور خادمین کا بھی انداز دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جدائیگی اور دوری برداشت نہیں کرتے. یہ کیا تھی؟ یہ محبت تھی، وفاداری تھی. یہ اصل میں جو ہے نا کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے جو ہے نا وہ محبت بھرا رشتہ. اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ جو بھی خادم ہمارے پاس ہے، جو بھی ماتحت ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا کہ ہمیں جو ہے وہ بڑا بنایا ہے، ہمیں اس منصب پر فائز فرمایا ہے، لیکن اگر آپ اس کی جگہ پر ہوتے اور وہ جو سامنے والا شخص ہے وہ آپ کی جگہ پر ہوتا تو آپ کو کیا ریئلائز ہوتا اور آپ کو کیا فیل ہوتا؟ یہ جو بات میں نے عرض کی تھی اعظم بھائی کہ غیر مسلم کے حوالے سے بھی ایک روایت ہے ابھی میرے سامنے کہ حضور کا یہ بھی ایک انداز ہے کہ خادمین کے ساتھ جو ہے نا کس طرح کا رویہ اختیار کیا جائے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کی خدمت میں ایک یہودی لڑکا بطور خادم تھا. اچھا. تو ایک مرتبہ وہ بیمار ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے. ٹھیک ہے، مالک کائنات ہیں، مالک کل ہیں، اور خود جو ہے نا ایک ایسے لڑکے کو کہ جو ابھی آپ کے دامن سے وابستہ نہیں ہوا ہے، اللہ اللہ، دائرہ اسلام سے ابھی وہ باہر ہے، تو اس کی عیادت کے لیے حضور تشریف لے گئے اس کے گھر. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے سرانے تشریف فرما ہوئے ہیں اور اس کا مزاج جو ہے نا وہ معلوم کیا جا رہا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی عیادت کر کے جب باہر تشریف لائے اس کے گھر سے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس بچے کو اللہ پاک نے جہنم سے بچا لیا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے خادمین کی ضرورتوں کو پوچھ رہے ہیں، ان کو پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اکیلے میں جو ہے یا پھر جب بھی التجا کی جا رہی ہے اپنے خادمین کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں. اور پھر تیسری بات یہ کہ خادم اگر بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کی جا رہی ہے، اسے نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے، اسے دنیا میں بھی فائدہ پہنچایا جا رہا ہے، اسے جہنم سے بھی بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جمیل بھائی اس کے اندر یہ چیز بھی ہے نا کہ یہ جو خادمین ہوا کرتے ہیں یا پھر جو نوکر چاکر ہوا کرتے ہیں یہ بھی سماج کا ایک حصہ ہے. صحیح، یہ بھی ہمارے سماج کا حصہ ہے، یہ بھی انسان ہے، ان کی بھی خواہشات ہوتی ہیں، ان کی بھی کچھ توقعات ہوتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت کو ہم دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں یہ نظر آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادمین کی خواہشات کو بھی پورا کیا کرتے تھے. ان کی جو توقعات ہوتی تھی، ان کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ ہوا کرتا تھا اس کو بھی آپ پورا کیا کرتے تھے. حضرت انس ہی بیان کرتے ہیں کہ مدینہ کے جو غلام ہوا کرتے تھے خادمین، وہ صبح صبح فجر کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے پیالے لے کر آ جایا کرتے تھے، اپنے برتن لے کر آ جایا کرتے تھے جن میں پانی موجود ہوتا تھا. اور تبرک کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے ہاتھ جو ہے اس کے اندر ڈال دیا کرتے تھے اور وہ اس چیز کو جو ہے بطور تبرک جو ہے وہ استعمال کیا کرتے تھے. اور کبھی کبھی ہوتا یہ تھا کہ سخت جو ہے وہ سردی ہوتی تھی، صحیح، پانی جو ہے وہ شدید جو ہے وہ ٹھنڈا ہوتا تھا، لیکن پھر بھی اپنے خادمین کا دل خوش کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک کو جو اس برتن میں ڈالا کرتے تھے. تو یہ خادمین یہ ہمارے سماج کا حصہ ہے، یہ بھی انسان ہیں، یہ بھی ہماری طرح انسان ہیں. ہم نے ان کو انسانوں کی طرح ہی ٹریٹ کرنا چاہیے، انسانوں کی طرح ہی ان کے ساتھ جو ہے ہم نے اپنا انداز اختیار کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ بھئی ہم اپنے آپ کو کچھ اونچا سمجھ لیں اور ان کو کمتر سمجھ لیں، تو اس طرح بندہ جو ہے وہ تکبر کے اندر چلا جاتا ہے اور تکبر کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تکبر سے بھی محفوظ فرمائے اور اپنے ماتحتین کے ساتھ، خادمین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو آپ جس زاویے سے پڑھیں گے انشاءاللہ بے شمار آپ کو مدنی پھول اور اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے اہم نکات اور اہم پوائنٹس انشاءاللہ ملتے رہیں گے. تو آپ یہ پروگرام بھی دیکھتے رہیں، اور جو ایسے لوگ ہیں جو بڑے ہیں یعنی والدین ہیں یا بڑا بھائی ہے جس کے ماتحت میں دیگر افراد آتے ہیں، یا اگر باس ہے اس کے ماتحت میں امپلائیز آتے ہیں، تو اگر آپ جانتے ہیں تو ان کو بھی اس پروگرام کو جو ہے وہ ضرور فارورڈ کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ کبھی کبھی وہ اپنے ماتحتین پر ظلم کر رہے ہوں اور اس پروگرام کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز سمجھ کر اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں تو ان کے درمیان بھی محبت پیدا ہو سکے۔ ایک پیغام میں آخری میں دینا چاہوں گا FGN چینل کے ناظرین کو بھی، کہ ایک سوسائٹی میں نا سسٹم ہے اعظم بھائی، کہ بہت سارے لوگ نا سال میں ایک مرتبہ اپنے امپلائیز کو بونس بھی دیتے ہیں، کچھ اور بھی جو ہے نا اس طرح کے انتظامات کرتے ہیں، یہ ایک اچھی چیز ہے۔ لیکن مزید اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا امپلائی، آپ کا جو خادم ہے وہ مزید آپ کی اور اچھی طرح سے خدمت کرے، آپ کو اور فائدہ پہنچائے، تو کبھی کبھی نا آپ کہیں سفر پر گئے ہیں تو اس کے لیے یا اس کے بچوں کے لیے کوئی گفٹ بھی لے کر چلے آئیں۔ بھلے دیکھیں ایک لباس ہی ہوتا ہے نا، بھلے ہی اس کی اب قیمت کی میں بات نہیں کروں گا، وہ چاہے کتنی بھی قیمت کا ہو، لیکن آپ پیک کر کے اگر لے کر آئیں گے، کہیں پر گئے ہیں وہاں کی کوئی مشہور ڈش لے کر آ گئے، مٹھائی لے کر آ گئے، تو کبھی خاص جو ہے نا پیک کر کے اگر اس کو آپ دے دیں گے کہ بھائی یہ میں آپ کے لیے خاص لے کر آیا ہوں، تو وہ جو اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی۔ اچھا کبھی آدمی جو ہے نا اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے وہ تو ہے ہی، لیکن جب اس کی اولاد کے لیے آپ لے کر آؤ گے نا کہ یہ میں آپ کے بچے کے لیے لے کر آیا ہوں، تو وہ تو پھر بج جائے گا آپ کے لیے۔ تو اگر اس طرح کا انداز بھی اگر آپ FGN چینل کے ناظرین اختیار کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کو اس کے فوائد دونوں جہاں میں نصیب۔ انشاءاللہ تو ایسے ہی کام کرنے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم لوگوں کے دلوں کے اندر اتریں، ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں کے دلوں سے اتر جائیں۔ تو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ انسان ایسے کام کرے نا کہ جب جائے دنیا سے تو بھی لوگ یاد کریں کہ واقعی میں یار کوئی شخص تھا، کوئی تو تھا اور اتنا عظیم اخلاق کا پیکر تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین اکرام، پروگرام کا وقت بہت تیزی کے ساتھ اختتام کی طرف ہے۔ انشاءاللہ اسی پروگرام کی دیگر ایپیسوڈز میں آپ سے ملاقات کریں گے مختلف ٹاپکس کے ساتھ۔ جب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خوب خیال رکھیے گا۔ FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا